القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان کے ذہن و دماغ میں یہ رکھتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث پر، شریعت پر عمل کریں گے تو ہم ذرا پچھڑے ہوئے ہو جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے. ہاں، مولوی صاحب بات کرتے ہیں عقیدے کی، توحید کی، سنت کی، اور آج دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، چاند سے آگے چلی گئی ہے. ہاں، کمندیں ڈال رہے ہیں، گلوبل ولیج بن گیا ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. ہاں، انسان کے سامنے انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی توحید کی، شرک کی، سنت کی، توحید شرک. کوئی دنیا انٹیلیجنس اے آئی کا ہو یا اور کوئی اے زیڈ کا وقت آ جائے. انسان کے مسائل، انسانی اخلاقیات، فطرت تبدیل نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی، اور ان سارے مسائل میں یہ جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور دنیا کے نئے نئے اصول ضابطے کیے جاتے ہیں، یہ کس لیے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک سائنٹسٹ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہمارے ایک استاذ رحمہ اللہ، غالباً عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ جیسے آپ کے شہر میں صفائی کے لیے ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے، ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ صفائی کر رہا ہے، آپ کی زندگی کے لیے ایک سہولت پیدا کر رہا ہے. وہ صفائی نہ ہو تو گندگی ہوگی، بیماری ہوگی، اور بہت سارے مسائل ہوں گے، تو صفائی کر رہا ہے. ایسے ہی ایک سائنٹسٹ سائنس کی تجربہ گاہ میں ایک روبوٹ بنا رہا ہے، کمپیوٹر بنا رہا ہے، لیپ ٹاپ بنا رہا ہے، موبائل بنا رہا ہے، تو آپ کی زندگی کے کاموں کو آسان کر رہا ہے. جس طرح ایک ساتھ جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہا ہے، ویسے وہ ایک کام کر کے ہماری زندگی کو صرف سہولت دے رہا ہے، زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر رہا ہے، روحانیت اور سعادت کا راستہ نہیں بتا رہا ہے، وہ صرف زندگی کی سہولت ہے. آپ بھی بہت سے ایسے کام خود سے کر سکتے ہیں، کرتے ہیں اپنے گھروں میں، کہ فلاں کام کو آسانی سے انجام دینے کے لیے یہ ٹھوک دیا، وہ نکال لیا، فلاں جگہ تاک بنا دیا، فلاں جگہ پلک لگا دی، یہ سب کرتے ہیں نا. ایسے ہی ایک سائنٹسٹ اپنی ٹیکنالوجی سے کچھ آگے کی چیز کرتا ہے، مشینیں بنائی، میزائل بنائے، ہتھیار بنائے، اور یہ تو انسان کے لیے مسئلہ بن گیا. پیگاسس، ہاں، آرٹیفیشیل انجینئرنگ، اور ابھی جو پیجر میں دھماکے ہوئے، انسان خود اپنی ایجادات سے خوف اور دہشت میں جی رہا ہے کہ کب کہاں کس پر حملہ ہو جائے. آپ کے موبائل سے ابھی جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے کہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں ٹول کے لیے، جو ابھی طریقہ ہے اس کو ہٹا کے نیا طریقہ آئے گا کہ آپ کی گاڑی کہاں جا رہی ہے، تو اس پر دوسرے دنیا کے کئی ملکوں میں اعتراض ہے کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، اس سے شخصی آزادی ختم ہوتی ہے. آپ کی گاڑی اور آپ کب کہاں کہاں جا رہے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ پہ رہیں گی، تو انسان شخصی طور سے آزاد رہا ہی نہیں. ویسے بھی موبائلز کی وجہ سے نہیں رہا بہت سارے امور میں. تو یہ تو زحمت بھی بن رہی ہے. انسان اپنے کرتوتوں سے انسان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور جو توحید اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، وہ اگر تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر شریعت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے نا، تو مانوی اور روحانی زندگی کو ہی صرف سکون راحت نہیں ملے گی، بلکہ انسان کی دنیا کی جو مادی زندگی ہے نا، اس میں بھی اچھائیاں پھیلے گی. یہ جو مفاسد کا دفعہ، فساد ہٹانا، 3 قاعدہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کے کسی دین میں آپ کو اتنا بہترین نہیں ملے گا جیسے اسلام میں ملے گا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج اگر دنیا یہ سمجھ جائے نا، تو ہم لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، عورتیں، خواتین، کالے، کہ اسلام میں ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ ٹیکنالوجی اور سائنس والے دنیا کے اچھل کود مچائیں، سیکولرزم، سوشلزم، کیپٹلزم، اس کی خوب تعریف کریں، آزادی نسواں، فلاں کی آزادی، ڈیما کی آزادی، جنس کی آزادی، شادی بیاہ پابندی ہے، خاندان کی چیز کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ان سب چیزوں نے ان کی زندگی کو چمک دمک کے باوجود روحانی اور اخلاقی زندگی میں جو ہے عذاب کی شکل پیدا کر دی ہے. ماں باپ بیٹوں کو ترستے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا گیا، رشتے ناطے نامعلوم ہیں، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی بیماریاں عام ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. سب سے پہلا سبق جو اس آج کے درس کا ابتدائیہ ہے، اس میں جو بات کہی کہ قرآن، تینوں مسالے میں قرآن نے سب سے بہتر، انسانی زندگی کی یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں جس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی،
اور ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارے اخلاق، تعلقات، معاملات حسن و جمال اور اچھے اعلیٰ معیار پر پہنچ سکے. مکارم اخلاق، یہ 3 مقاصد. اور ان 3 مقاصد کی گرد قرآن و حدیث کی تعلیمات جس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے دنیا کا کوئی دین نہیں کرتا. اگر میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اب تک کی تفصیل بیان کی وہ آج ہمارے درس میں سمجھ لیجئے ضمناً آ گیا، اور وہ بہت ضروری ہے موجودہ ماحول میں. اگر ہم نے اپنی نسل کو صرف یہ سبق پڑھا دیا اچھی طریقے سے، ان کے ذہن و دماغ میں گھسا دیا، اور گھسانا چاہیے کہ اسلام سے بہتر قانون، اسلام سے بہتر تعلیم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. لاکھ لوگ چیخ پکار کریں، چلائیں، اعتراض کریں، سچائی یہی ہے. اور انسان کی دنیا کی سعادت، سکون، کامیابی، آخرت کی کامیابی اسی کو اختیار کرنے میں ہے. اگر یہ سبق ہم نے اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا تو بہت سارے انحراف کے اثرات ہماری نسل جو متاثر ہو رہی ہے جن اثرات سے، ان سے وہ شاید کسی حد تک تو محفوظ ہو جائیں گے. کافی حد تک. کوئی اسلام کے خلاف چیز آئے گی فوراً اس کو مسترد کریں گے.